وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 122۔ اذ ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے۔ اچھا، یہ دو گروہ کون سے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ہم غزوہ احد کے حالات اور واقعات پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی آیت ختم ہوئی تھی واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے کیا کیا لوگوں کے دلوں میں اس وقت باتیں چل رہی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کی آرمی گئی لڑائی لڑنے کے لیے، اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ بدر اور احد میں فرق کیا تھا۔ بدر کے اندر جو مشرکین مکہ تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کس قدر طاقتور ہیں۔ اصل میں 13 سال مکہ کے اندر انہوں نے وہ ظلم کیے، وہ انہوں نے ستم ڈھائے مسلمانوں پہ، مسلمانوں نے کبھی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جوابی طور پہ کچھ بھی کرنا منع تھا۔ تو اس وقت تو وہاں وہ ظلم کرتے رہے مسلمانوں پہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا تھا، اور مسلمان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑے تھے۔ بدر کے اندر تو شہادت کے لیے لڑے نا مسلمان، تو ان کو مشرکین کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، وہ بڑے تکبر میں اور فخر کرتے ہوئے آئے تھے کہ مسلمانوں کو تو ہم چونٹیوں کی طرح مسل دیں گے، ان کے ذہن میں وہی مسلمان تھے کمزور۔ لیکن جب ان کو شکست ہوئی ہے تو اس کے بعد احد میں جب وہ آئے ہیں تو فلی پریپیئرڈ ہو کے آئے ہیں، یعنی وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ان کے بڑے بڑے 70 کے قریب سردار مارے گئے تھے، ان میں جو جوش تھا اور جو وہ جل رہے تھے اندر سے آگ میں، شکست ان کو ہو گئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ آئے تھے ڈبل جوش و خروش کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی آرمی 3000 کا لشکر آ رہا ہے اور وہ اتنی جوش سے انہوں نے لڑائی کی، کیونکہ عرب کے اندر صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھیں، کیونکہ شکست نہیں مانتے تھے، جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ لوگ تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ادھر سے 1000 کی آرمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں گئی، اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی اور ان کے 300 منافق ساتھی، وہ لوگ اینڈ ٹائم پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1000 کی آرمی میں سے اگر 300 لوگ ایسے ہی چلے جائیں، 1/3 آپ کہہ لیں آرمی نکل جائے، تو جو باقی کے لوگ تھے ظاہر ہے ان کے بھی قدم ڈگمگائے، مطلب ان کو بھی، انہوں نے بھی اپنے حوصلے کچھ لوگوں نے چھوڑے بیچ میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں جب ارادہ کر رہے تھے دو گروہ منکم تم میں سے، آن تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں۔ فشلا کہتے ہیں ہمت ہار دینے کو، ڈی موٹیویٹ ہو جانا یا حوصلہ چھوڑ دینا۔ تو جنگ میں تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، اور اللہ پہ توکل۔ باقی جو اسلحہ ہے اور جو تیاریاں ہیں سب کچھ جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے مومن کا جو اصل ہتھیار ہے وہ ہوتا ہے اس کا حوصلہ، ایمان اور اللہ پہ توکل۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو گروہوں نے ان میں سے حوصلہ چھوڑا۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ یہ خزرج، جو قبیلہ خزرج اور اوس کے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دو گھرانے تھے، انصار کے گھرانے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منکم، تم میں سے، یعنی وہ جو 300 منافق چھوڑ کر گئے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ مینشن کیا جائے، یعنی وہ کوئی غور طلب بات نہیں تھی، ان کا ہلکا سا آگے کی آیات میں تھوڑا سا اللہ مینشن کریں گے۔ ان دو گروپس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھا مومن ہوتا ہے، دل سے ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے دل میں، لیکن انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے یا اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ انہی میں سے تھے، انہی گھرانوں میں سے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بعد میں بڑا فخر کیا کرتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ان کے گھرانوں کو خاص طور پہ مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ نے ان کو حوصلہ دیا اس آیت کے ذریعے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اصل چیز تو توکل اور ایمان ہے۔ بدر میں کچھ بھی تیاری نہیں تھی تو جیت گئے تھے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اصل میں حوصلے کے ساتھ لڑتا ہے، ہمت کے ساتھ لڑتا ہے، اور
اللہ پہ توکل کر کے لڑتا ہے، یعنی جو بھی جہاد کے لیے نکلے اللہ ان کا مددگار اور کارساز ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے کہ ہم پورا کا پورا اپنا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں میدان جنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو گروپس کو خاص طور پہ مینشن کر کے یہاں بتا دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔